آدھی آدھی علامات بتانے سے نہ کبھی علاج ہوتا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی پوری تفصیل، لوگ لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں میں سوال، ایک ہی پیشنٹ کے مختلف سوال کرتے ہیں وہ، کہ یہ سوال ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ ایک بندے کے لیے ہے یا 10 بندوں کے لیے ہے۔ اگر تو 10 بندوں کے لیے ہیں مختلف سوال، تو وہ تو ہم خدمت خلق کے طور پہ لوگوں کو دوائی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم، لیکن اگر وہ ایک ہی پیشنٹ میں ہوں تو پھر اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل دوا ہوتی ہے، وہ ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل دوا کون سی ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل دوا دے کر پھر اس کے ساتھ جو ایز اے سپورٹنگ دوائیں ہم دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے جی کہ سر درد ہے، میں کہوں گا جی بیلاڈونا کھا لو۔ اگر آپ کہیں گے جی میرے گھٹنے میں درد ہے، میں کہوں گا جی ریسٹرکس کھا لو۔ اگر آپ کہیں گے جی میرے گدی میں درد ہے، میں کہوں گا جی فائی پیریکم کھا لیں۔ اگر آپ کہیں گے جی میرے انگوٹھے میں درد ہے، میں کہوں گا جی کولچیکم کھا لیں۔ ٹھیک ہے، دردیں ایک ہی بندے میں ہیں، مختلف جگہ پہ ہیں۔ اگر آپ 4 بندوں کی دردیں پوچھیں گے تو یہ 4 جواب ہیں۔ اگر یہ ساری دردیں ایک ہی میں پوچھیں گے تو اس کی دوائی کولچیکم ہے۔ گھٹنے میں درد، ٹخنے میں درد، انگوٹھے میں درد، کلائیوں میں درد، اگر ان سب کی دوائی اگر ایک بندے کی ہے وہ پھر کولچیکم ہے۔ لیکن اگر ڈفرنٹ بندے، چونکہ لوگ ہمارے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور جلدی جلدی وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں، ادھر سے پوچھ لیں دوائی، ادھر سے پوچھ لیں دوائی، تو فلاں سے پوچھ لیں، ڈینگ سے پوچھ لیں۔ ایسا علاج ہوتا نہیں ہے۔ علاج ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپر علاج کروانا ہے تو پھر اپنی تمام سمٹمز اے ٹو زی لکھ کے بھیجیں، کسی کو بھی بھیجیں، کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں اور اس کو ساری علامات اپنی سامنے رکھ کے پھر اسے کہیں گے آپ کے لیے دوائی تجویز کرے، وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دوائی تجویز کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ٹوٹکوں میں پوچھیں کہ کان میں درد ہے جی اس کی دوائی بتا دیں، آنکھ میں درد ہے اس کی دوائی بتا دیں، پیٹ میں درد ہے اس کی دوائی بتا دیں، ٹانگوں میں درد ہے اس کی دوائی بتا دیں، تو ظاہر وہ تو پھر ہر بندہ اپنی اپنی دوائیاں بتائے گا۔ اس لیے میری نہایت ادب سے درخواست ہے، جو بھی یہ ہومیوپیتھک علاج کروانا چاہیں ان کو چاہیے کہ اپنا سارا کچھ پوائنٹ میں لکھ کے رکھ لیں۔ مثلا میری عمر 60 سال ہے، مجھے قبض ہے، مجھے پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہے، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، میرے جوڑوں میں درد ہے، میں جب آرام کرتا ہوں تو مجھے درد نہیں ہوتا، میں جب چلتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے، میری کمر میں درد ہے جو ٹانگوں کے نیچے پاؤں تک جاتی ہے، میری پنڈلیاں کھینچی جاتی ہیں، میری رانوں کے پیچھے درد ہے، میرے جسم کے آگے جھکنے سے درد ہوتی ہے، میرے پیچھے جھکنے سے، مجھے پیچھے ہٹنے سے مجھے درد ہوتی ہے۔ ایسے پوائنٹ اگر آپ ساری اپنی لکھ کے کسی بھی ڈاکٹر کو بھیجیں گے تو اس کے لیے بہت ایزی ہوگا آپ کے لیے کوئی اچھی سی دوائی تجویز کر دے۔ باقی اگر آپ کو پیشاب نہیں آ رہا، گردے میں درد ہے، تو بیربرس کھا لیں، پیشاب آ جائے گا آپ کو، ایپس کھا لیں، 200 میں آ جائے گا پیشاب، اس میں کیا ہے، سوج اتر جائے گی۔ اس طرح علاج نہیں ہوتے۔ علاج کرانے کے لیے اگر آپ نے ہومیوپیتھی علاج کروانا ہے، پھر آپ نے ہر وہ بات بھی بتانی ہے جو آپ بتانا نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے اسی بات میں آپ کی دوا چھپی ہو۔ تو اس لیے میں ادب سے میری ریکویسٹ ہے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، آپ وقتی طور پہ ہم سے سوال جواب کرتے ہیں، ہم آپ کو دوائیں بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں، ہم آپ کو وقتی آرام پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو پھر آپ کو پراپر، جیسے میں نے ابھی اتنی لمبی تحمید باندھ کے بتایا ہے، آپ کو ویسے کروانا پڑے گا۔ تو مگر ابھی میرے کو فون کرتا ہے جی کہ مجھے دل میں درد ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا بھائی لیٹروڈیکٹس کھا لو، دل کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ علاج نہیں ہے، وہ وقتی فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد سارے سمٹمز آپ لکھیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آرنیکا لیکسس کھانی ہے، آپ نے ڈیجیٹیلس کھانی ہے، آپ نے اسٹروفنتس کھانی ہے، آپ نے کریٹیکس لینی ہے، آپ نے کیمفر لینا ہے، آپ نے کیا لینا ہے، یہ تو فیصلہ پھر بعد میں آپ کی علامات پہ ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ جب ہم سے دوا پوچھتے ہیں
تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دوا کھاؤ. باقی کوئی بھی بندہ عقل کل نہیں ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے، ہم تنقید کو بھی بخوشی قبول کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو، نہ کہ صرف تنقید ہی کرنی ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، جو کر رہے ہیں ان پہ تنقید کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی تنقید کرتا ہے ہم پہ تو بے شک کرے، شوق سے کرے، ہم خوشی سے قبول کریں گے، لیکن یہ نہیں کرے کہ جی کو ہم نہ کھیڑیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے. تو ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے کسی کو بھی. تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں کانسٹیٹیوشنل دوائیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، اس لیے میں نے یہ ساری کی تہمید باندھی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل دواؤں کے بغیر آرام نہیں آ سکتا. اور کانسٹیٹیوشنل دوا ہم اسی وقت تجویز کی جا سکتی ہے جب آپ ساری سٹوری لکھ کے بھیجیں یا بتائیں نہیں، لکھ کے بھیجیں پوائنٹ وائز. کہانیاں نہیں لکھنی کہ مجھے پیٹ درد ہوا تھا، میں نے پھر یہ کھا لیا، میں نے پھر وہ کھا لیا، میں نے فلاں ڈاکٹر سے دوائی کھا لی، میں نے صوفی سے لے لی، میں نے باسل سے لے لی، میں نے فلاں سے لے لی، میں نے اس سے لے لی، فلاں ڈاکٹر سے دوائی کھا لی، میں نے صوفی سے لے لی، میں نے باسل سے لے لی، میں نے فلاں سے لے لی، میں نے اس سے لے لی. یہ کہانیاں نہیں سننی مجھے، ہمیں سننے صرف پوائنٹ. یہ میرے پوائنٹ ہیں، اس طرح مجھے ہوتا ہے، اس طرح مجھے پرابلم بڑھتی ہے، اس طرح مجھے پرابلم گھٹتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مؤثر علاج کیا جا سکے. تو بہرحال میں نے کچھ یہ اس لیے آپ کو تفصیل بتائی کہ آپ کو سمجھ لگ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے. جی، جزاک اللہ.